بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعائے عدیلہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، نیز ملائکہ اور با انصاف صاحبان علم بھی اس پر گواہی دے رہے ہیں کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، جو صاحب عزت حکمت والا ہے۔ یقیناً خدا کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور میں جو ایک ناتواں، گنہگار، خطا کار، حاجت مند اور بے مایہ بندہ ہوں، میں اپنے منعم، خالق، رازق اور اپنے کرم فرما خدا کی گواہی دیتا ہوں، جیسے اس نے اپنی ذات کی گواہی دی ہے۔ نیز ملائکہ اور صاحب علم بندوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، جو نعمت، احسان، کرم اور عطا کا مالک ہے، اور وہ ہمیشہ سے صاحب قدرت اور دائمی صاحب علم، زندہ، یکتا اور ہمیشگی والا موجود ہے، سننے والا، دیکھنے والا، ارادے والا، ناپسند کرنے والا، پا لینے والا، بے نیاز ہے۔ وہ ان صفات کا صحیح حقدار ہے، اور وہ دیگر صفات کا بھی مالک ہے، جو بہت بڑی صفات ہیں کہ قدرت اور قوت کے وجود میں آنے سے قبل وہ صاحب قوت تھا، اور وہ صاحب علم تھا۔ علم اور دلیل کی ایجاد سے پہلے وہ مستقل سلطان تھا، جب نہ کوئی ملک تھا اور نہ مال۔ وہ لازوال پاکیزہ تھا، ہر حال میں کہ اس کا وجود قبل سے قبل اور ازلوں کے ازل سے ہے، اور اس کی بقا بعد سے بعد ہے کہ جس میں نہ تبدیلی ہے نہ زوال۔ وہ اول و آخر سے ہے، نیاز اور ظاہر و باطن میں بے پرواہ ہے۔ اس کے فیصلے میں ظلم نہیں اور اس کی مرضی میں طرفداری نہیں ہے۔ اس کی تقدیر میں ستم نہیں اور اس کی حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کا قہر آئے تو کوئی پناہ نہیں، اور وہ عذاب کرے تو نجات نہیں۔ اس کی رحمت غضب سے پہلے ہے، جسے وہ طلب کرے وہ فرار نہیں کر سکتا۔ اس نے فریضوں میں ازداد دور کر دیں، اور توفیق دینے میں ادنیٰ و اعلیٰ میں برابری رکھی ہے۔ حکم کردہ باتوں پر عمل کو ممکن اور گناہ سے بچنے کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ اس نے وسعت و طاقت سے کم تر فریضے عائد کیے ہیں۔ پاک ہے وہ جس کا کرم کتنا واضح ہے اور شان کتنی بلند ہے۔ پاک ہے وہ کہ جس کا نام کتنا عمدہ اور احسان کتنا بڑا ہے۔ اس نے اپنے عدل کی تشریح کے لیے انبیاء بھیجے، اور اپنے فضل و کرم کے اظہار کی خاطر اوصیاء کو مامور فرمایا، اور ہمیں نبیوں کے سردار، ولیوں میں بہتر، برگزیدوں میں سب سے افضل اور پاک بازوں میں سب سے بلند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرار دیا۔ ہم ان پر ایمان لائے، اور ان کے پیغام پر اور قرآن پر جو ان پر نازل ہوا، اور ان کے جانشین پر جسے انہوں نے یوم غدیر مقرر کیا، اور اپنی زبان سے فرمایا کہ یہ ہے علی جو میرا وصی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیکوکار امام اور بہترین جانشین ہیں، جن میں علی علیہ السلام ہی کافروں کو ختم کرنے والے ہیں، اور ان کے بعد ان کی اولاد کے سردار حسن علیہ السلام ابن علی علیہ السلام، پھر ان کے بھائی نواسۂ رسول، اللہ کی رضاؤں کے طلبگار حسین ابن علی علیہ السلام ہیں، پھر علی ابن الحسین علیہ السلام، پھر محمد باقر علیہ السلام، پھر جعفر صادق علیہ السلام، پھر موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر علی رضا علیہ السلام، پھر محمد تقی علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد علی نقی علیہ السلام ہیں، پھر امام حسن عسکری ذکی علیہ السلام ہیں، پھر حضرت حجت خلف القائم
المنتظر المہدی علیہ السلام امید گاہ خلق ہیں جن کی بقا سے دنیا قائم ہے اور ان کی برکت سے مخلوق کو روزی ملتی ہے، اور ان کے وجود سے زمین و آسمان کھڑے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان ائمہ علیہ السلام کے اقوال حجت، ان پر عمل کرنا واجب اور ان کی پیروی فرض ہے، اور ان سے محبت رکھنا ضروری اور لازم ہے۔ ان کی اطاعت باعث نجات اور ان سے مخالفت وجہ تباہی ہے، اور وہ سب کے سب اہل جنت کے سردار ہیں، قیامت میں شفاعت کرنے والے، اور یقینی طور پر اہل زمین کے امام ہیں۔ وہ پسندیدہ اوصیاء میں سے افضل ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ موت حق ہے، قبر میں سوال و جواب حق ہیں، دوبارہ اٹھنا حق ہے، قیامت حق ہے، قیامت میں حاضری حق ہے، صراط حق ہے، صراط سے گزرنا حق ہے، میزان عمل حق ہے، حساب حق ہے، اور کتاب حق حق ہے۔ اسی طرح جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، نیز قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ انہیں ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اے معبود، تیرا فضل میرا سہارا اور تیری رحمت و بخشش میری امید ہے۔ میرا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے میں جنت کا حقدار بنوں، اور نہ عبادت ہے کہ جو تیری خوشنودی کا باعث ہو، سوائے اس کے کہ میں تیری توحید و عدل پر اعتقاد رکھتا ہوں اور تیرے فضل و احسان کی امید رکھتا ہوں، اور تیرے حضور، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہ السلام کی شفاعت لایا ہوں جو تیرے محبوب ہیں، اور تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ساری آل پر خدا کی رحمت ہو جو پاک و پاکیزہ ہیں، اور ان پر سلام ہو، سلام خاص، زیادہ، بہت زیادہ، اور نہیں کوئی طاقت و قوت مگر وہ جو بلند و برتر خدا سے ملتی ہے۔ اے معبود، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک میں اپنا یہ عقیدہ اور دین میں ثابت قدمی تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تو بہترین امانت دار ہے، اور تو نے ہمیں امانتوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، بس اپنی رحمت سے میرا یہ عقیدہ بوقت مرگ مجھے یاد دلا دینا، واسطہ تجھے تیری رحمت کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ معصومین علیہ السلام سے یہ الفاظ بھی مروی ہیں: اے معبود، وقت مرگ اس عقیدے سے پلٹنے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ عدیلہ: موت سے مراد موت کے وقت حق سے باطل کی طرف پھر جانا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جان کنی کے وقت شیطان شک میں ڈال کر گمراہ کر دیتا ہے اور یوں انسان ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعاؤں میں ایسی صورتحال سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ فخر المحققین نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کے وقت اس خطرے سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اسے ایمان اور اصول دین کی دلیلیں ذہن نشین کیے رکھنا چاہیے، اور پھر ان کو بطور امانت خدا کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے تاکہ موت کی گھڑی میں یہ امانت اسے واپس مل جائے۔ اس کا یہ طریقہ یہ ہے کہ عقائد حق کو دہرانے کے بعد کہیں: اے معبود، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک میں اپنا یہ عقیدہ اور دین میں اپنی ثابت قدمی تیرے سپرد کرتا ہوں، اور تو بہترین امانت دار ہے، اور تو نے ہمیں امانتوں کی حفاظت کا حکم دے دیا ہے، بس اپنی رحمت سے میرا یہ عقیدہ وقت مرگ مجھے یاد دلا دینا۔ بس ان بزرگواروں کے فرمان کے مطابق اس دعائے عدیلہ کا پڑھنا اور اس کے مطالب کو وقت مرگ دل میں رکھنا حق سے پھر جانے کے خطرے کو روکتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آیا یہ دعا منقول ہے یا خود علماء کرام نے اسے مرتب کیا ہے، اس بارے میں عرض ہے کہ علم حدیث کے ماہر اور اخبار الائمہ کے جمع کرنے والے اجل عالم، محدث، ناقد و بابصیرت
اور ہمارے استاد محدث عالم الحاج مولانا مرزا حسین نوری، خدا ان کے مرکز کو روشن کرے، کا فرمان ہے کہ معروف دعائے عدیلہ بعض علماء کی وضع کردہ ہے۔ یہ کسی امام سے نقل نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، لیکن واضح رہے کہ شیخ طوسی نے محمد بن سلمان دہلوی سے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض شیعہ بھائیوں کا کہنا ہے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، یعنی ایک محکم و ثابت اور دوسرا عارضی و امانتی جو زائل ہو سکتا ہے۔ بس آپ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیں کہ جس کے پڑھنے سے میرا ایمان قائم و ثابت رہے اور زائل نہ ہونے پائے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو: میں راضی ہوں اس پر کہ اللہ میرا رب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اور راضی ہوں اس پر کہ علی علیہ السلام میرے مولا اور امام ہیں، نیز حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام، علی ابن الحسین علیہ السلام، محمد ابن علی علیہ السلام، جعفر ابن محمد علیہ السلام، موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، محمد ابن علی علیہ السلام، علی ابن محمد علیہ السلام، حسن ابن علی علیہ السلام اور حجت ابن حسن علیہ السلام کہ ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میرے امام ہیں۔ اے معبود، میں راضی ہوں کہ وہ میرے امام ہیں، پس انہیں مجھ سے راضی فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔